دل کی بیماری ہے اور اتنا خطرناک بیماری ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اور وہ بیماری کا نام کیا ہے؟ حسد۔ حسد کی بیماری بڑی خطرناک ہے، اور یہ جس شخص کے اندر پائی جاتی ہے اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیتی ہے، اس کی زندگی کے اندر کبھی خوشی نہیں آتی ہے۔ حسد، مورخین مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہے کہ اگر کسی آدمی کے اندر آ جائے تو اس کی زندگی خوشگوار کبھی ہوگی ہی نہیں۔ 3 چیزوں میں سے ایک چیز ہے بغض، دوسرا ہے حسد، اور تیسرا ہے بد اخلاقی۔ یہ 3 چیزیں کسی کے اندر آ جائے تو اس کی زندگی سے خوشیاں ختم ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے، وہ چاہتے ہوئے بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ بھائی کیسے خوش رہے گا؟ دوسرے کی ترقی دیکھ کر کے جل رہا ہے، خوش رہ سکتا ہے؟ ایسا نہیں۔ اور حسد ایسی چیز ہے کہ جب حسد کسی کے اندر آ جاتی ہے تو پھر کئی ایک چیزیں اور اس کے اندر جنم لے لیتی ہے۔ جیسے حسد جب آتی ہے تو اس کے دل کے اندر بغض بھی آتا ہے، ناپسندیدگی، اپنی چیز پر وہ پسند ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی خرابی جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ رب ذوالجلال کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرنا۔ سب سے خطرناک چیز ہے کہ اس کو مل گیا مجھے نہیں ملا، اس کا مطلب اللہ نے غلط فیصلہ کیا، نعوذ باللہ۔ یہ سب سے بڑی خرابی حسد کی کہ حسد کرنے والے کے دل و دماغ کے اندر یہ چڑھ جاتا ہے کہ بھائی اس کو کیوں ملا، مجھے ملنا چاہیے، اور اللہ کے فیصلے کو وہ ٹال دیتا ہے، اللہ کے فیصلے پر اپنے آپ کو ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ جبکہ ایک مومن بندہ، مسلمان بندے کی سب سے بڑی یہ ہونی چاہیے اللہ کے فیصلے پر اپنے آپ کو راضی کرنا ہے۔ یہ حسد۔ حسد کیا چیز ہے؟ حسد ہے کہ دوسرے کی نعمت کا زوال کا تمنا کرنا، کہ اس کے پاس وہ نعمت ہے وہ ختم ہو جائے۔ دوسرا معنی ہے کہ اس کے پاس جو نعمتیں وہ ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے۔ یہ ہے جیسے مثال کے طور پر کسی کی بزنس ترقی پر ہے، کسی کا کاروبار ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے، وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی ہے، کاروبار، لین دین، بزنس، فروخت، جو بھی ہو، وہ ترقی پر ترقی کر رہا ہے۔ دوسرا آدمی وہ کیوں ترقی کر رہا ہے؟ وہ تباہ ہو جائے، اس کی ترقی برباد ہو جائے، اس کے دکان گھاٹے کے اندر چلنے لگے، اس کے کاروبار ٹھپ ہو جائے، اس کے بزنس کم ہو جائے، وغیرہ وغیرہ، دل کے اندر بے شمار چیزیں کہ اس کو نہیں ملنا چاہیے۔ یہاں تک یہ تمنا کرتے ہیں کہ مجھے ملے نہ ملے اس کو نہیں ملنا چاہیے، مجھے ملے نہ ملے اس کو نہیں ملنا چاہیے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کمپنی کے اندر انٹرویو دینے کے لیے 4 آدمی جاتے ہیں، دوست، 4 دوستوں میں سے 2 دوست سلیکٹ ہو جاتے ہیں، 2 نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو پھر یہ جو نہیں ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ بھائی ان دونوں کو کیوں ملا، پھر پیترا بازی کرنے لگتے ہیں کہ ان دونوں کو بھی نہیں ملنا چاہیے، اور مبارکباد بھی دیتے ہیں، مبارک ہو تمہیں، جو اندر اندر بولتے ہیں مجھے ملنا چاہیے تمہیں مل گیا، مجھے ملنا چاہیے تمہیں مل گیا۔ یہ تمنا نہیں ہونی چاہیے، دل کے اندر یہ طلب نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی عدل و انصاف، اللہ کے بٹورے پر اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہیے۔ اس کی ایک مثال بڑی اچھے انداز میں، ایک شخص رکشہ چلایا کرتا تھا، رکشہ، آٹو رکشہ نہیں، وہ پیڈل والا رکشہ، دن بھر چلایا رکشہ، چلانے کے بعد شام کے وقت گھر آتا ہے۔ جب گھر آیا اس کی بیوی نے اس کے سامنے دال اور روٹی رکھ دیا، دال اور روٹی رکھ دیا، کھانے کے لیے بیٹھا تو اس نے کہا کہ اللہ کتنا ناانصاف ہے کہ دن بھر میں محنت کیا، دن بھر رکشہ چلایا، دن بھر محنت کیا، دن بھر مزدوری کیا، اللہ کتنا ناانصاف ہے کہ دن بھر کی مزدوری کے بعد میرے دسترخوان کے اندر دال اور روٹی ہے، اور جو اے سی میں بیٹھے ہوئے، کام بھی زیادہ نہیں، آرام سے بیٹھے رہتے، ان کے گھر کے اندر طرح طرح پکوان ہیں۔ کبھی کبھار بیوی نا سمجھدار ہوتی ہے تو جنت گھر نما بن جاتا، گھر جنت بن جاتا ہے۔ بس بیوی سمجھدار ہونا چاہیے، نیک اور صالح ہونی چاہیے۔ بیوی بالکل نیک اور صالح تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ سے توبہ کیجیے، اللہ سے استغفار کیجیے، اس زمین پر سب سے بہترین شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ جانتے ہیں آپ 2 مہینے تک رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ
वसल्लम के घरों के अंदर चूल्हा नहीं जलता था, मगर अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में गिर करके अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपके दस्तरखान पर तो दाल और रोटी है, अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करेंगे? कितना समझदार बीवी और कितना नेक और सालिह, और किस अंदाज से समझाया, आप अंदाजा लगाइए कि रसूल रहमत जो सबसे अफजल तरीन शख्सियत इस दुनिया में, उससे बढ़कर कोई अफजल शख्सियत नहीं हो सकती है, ऐसे शख्सियत घर के अंदर 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जल रहा है और आप सजदे में रह करके अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपके दस्तरखान पर तो अल्हम्दुलिल्लाह दाल और रोटी है। ये हसद जब दूर हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल जलाल का हर हाल में शुक्रिया बंदा अदा करता है, और जब हसद दिल के अंदर आती है तो फिर ऐसे अल्लाह रब्बुल जलाल के बंटवारे को एतराज करने लगता है। ये सबसे बड़ी खराबी है जो हमारे माशरे के अंदर फैली हुई है। अल्लाह रब्बुल जलाल से दुआ है इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को हसद जैसी बीमारी से बचने की तौफीक अता फरमा। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है, हदीस नंबर 815 नंबर की हदीस है। रावी हदीस हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। बयान फरमाते अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला हसद इल्ला फी इस्नैन, हसद जायज नहीं है मगर 2 चीजों के अंदर। 2 चीजों के अंदर। 2 चीजें क्या है? रजुलुन आताहुल्लाहुल कुरआना व यक़ूमु अना अल-लैल व अना अन-नहार, जिसे अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया है और वो उसके जरिए से दिन और रात तिलावत करता है या नमाजों की पाबंदी करता है, ऐसे शख्स से रश्क किया जाए। हसद में रश्क कहा जाता है। रश्क का माना क्या है कि सामने वाले के पास जो नियामत हो, अल्लाह से मांगना कि अल्लाह ऐसी नियामत मुझे भी अता कर देना, ये जायज है। ये नहीं कहना कि वो हलाक हो जाए, उसकी नियामत खत्म हो जाए, उसकी नियामत जवाल हो जाए, वो खत्म हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं। बल्कि सामने वाले के पास जो नियामत है, बस दिल के अंदर ये तमन्ना करना, ए अल्लाह ऐसी नियामत मुझे भी अता कर दे, ये जायज है। दूसरा चीज, वरजुलुन आताहुल्लाहु मालन फयुनफिकु अना अल-लैल व अना अन-नहार, और वो शख्स है जिसे अल्लाह ने माल दिया है और दिन रात अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है, ऐसे आदमी से रश्क किया जाए, ए अल्लाह मुझे भी माल अता फरमा ताकि मैं तेरी राह में हूँ, गरीबों, मिस्कीनों, बेवाओं, यतीमों का मैं सहारा बनूं, हमदर्द जो दर्द ज़दा हैं उनका हमदर्द बनूं, ये तमन्ना और ये इरादा रखना चाहिए। कभी भी माल की तमन्ना, माल अल्लाह से मांगिए तो ये इरादा लेकर के मांगिए, ए अल्लाह इतना माल दे कि मेरे सामने हाथ फैलाने वाले कभी खाली ना जाए। अल्लाह से मांगिए, इंशाअल्लाह अल्लाह अता करेगा। अल्लाह रब्बुल जलाल से दुआ है इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को हसद जैसी बीमारी से बचने की तौफीक अता फरमा।